ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا اللہ کی ذات وہ ہے، ہوا اللہ کی ذات وہ ہے، الذی جس نے ارسل بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدی ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر، سچا دین دے کر، دین حق دے کر، لیظہرہ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو غالب کریں، علی الدین کلہ تمام ادیان پر، ولو اگرچہ کریہا کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، المشرکون مشرکوں کو، ولو کریہ المشرکون چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی برا اور ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ آیت قرآن کریم میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ 3 جگہ آئی ہے۔ ایک سورہ الفتح کے اندر 24ویں پارے میں، اور ایک سورہ التوبہ کے اندر 10ویں پارے میں، اور ایک یہاں پر 28ویں پارے میں سورہ الصف میں۔ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا جو مقصد اصلی ہے وہ بیان کیا گیا۔ آپ کو معجزات دیے گئے، آپ پر وحی نازل کی گئی، نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، رسالت عطا کی گئی، اور آپ کی مدد کی گئی، آپ کو جماعت دی گئی، قرآن اتارا گیا، شریعت دی گئی، سب کچھ۔ تو مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو جو دین، جو قرآن دے رہے ہیں، جو نظام دے رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کو نافذ اور رائج کر دیا جائے۔ اس کو نافذ اور رائج یعنی صرف اتنا نہیں ہے کہ اے لوگوں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبی مان لو۔ یہ ایک بڑا اور بنیادی فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں اور پچھلے انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں اور رسالتوں میں۔ ان کو جو نبوت اور رسالت دی جاتی تھی، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ سب ادیان کا خاتمہ کرو، نہیں، انہیں یہ کہا گیا کہ تمہیں یہ تعلیم دی گئی ہے، اس قوم کے لیے تعلیم دی گئی ہے، اس قوم کو اس کی طرف لاؤ، بس۔ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل سے باہر جتنی اقوام ہیں، بے شک موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ان کے خلاف جہاد کرو، ختم کرو ان کو، بے شک، لیکن یہ حکم نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل سے باہر جو قومیں ہیں ان کو دعوت دو کہ وہ آپ پر ایمان لائیں۔ یہ حکم نہیں دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ ان کی تسلط سے آزاد ہو اور یہاں پر مسلمان آباد ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو دعوت دیں کہ وہ آپ پر ایمان لائیں۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی خاصیت ہے کہ آپ کو دین دیا گیا اور ساتھ یہ پیغام اور یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس کو غالب کریں، اور نہ صرف یہ کہ غالب کریں بلکہ بقیہ جتنے بھی اقوام ہیں ان کو مٹا ڈالیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا، ان الماحی، میرا ایک نام ماحی ہے، اور ماحی کا آپ نے فرمایا کہ ماحی کا مطلب ہے مٹانے والا، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مٹاؤں بقیہ دنیا میں اللہ کے حکم، اللہ کی تعلیم سے ہٹ کر جو بھی چیز ہے، جس شکل میں ہے، جس انداز میں ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو مٹاؤں۔ چنانچہ کئی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ اور اس علاقے کے اندر، پورے علاقے کے اندر یہ چیز جہاں نظر آئے ختم کر دو۔
مٹا ڈالو. مثلا ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ بھائی گانے بجانے کے آلات جہاں جہاں ہیں ختم کراؤ، ان کو مٹا ڈالو، کہیں نام و نشان نہ چھوڑو ان کا. مختلف مواقع پر اور بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا گیا، تو اس دین میں آپ کی بڑی ذمہ داری یہ دی گئی کہ صرف دین آیا نہیں کہ ہاں بھائی میں نے عمل کرنا تم بھی عمل کرو، نہیں، بلکہ اس دین کو اس طرح غالب کریں کہ بقیہ ہر چیز کا خاتمہ ہوتا جائے، بقیہ ہر چیز مٹتی جائے، ختم ہوتی جائے. هو الذی ارسل رسولہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت دے کر. ہدایت سے قرآن مراد ہے، ہدایت سے قرآن مراد ہے. ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے. دین حق سے مراد وہ شریعت جو تمام امتوں کو ملتی رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آ کر وہ اپنی کاملیت اور اپنی کامل شکل کو پہنچ گئی. تو دو چیزیں، قرآن اور شریعت، جو بقیہ احکام، بقیہ دین، سب کچھ، یہ دو چیزیں اللہ نے دیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دے کر بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں 9ویں پارے میں کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سب کا سب اللہ کا ہو جائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہلک اللہ الملل کلھا، وہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہوں گے ان سب کو ختم کریں گے، الا الاسلام، صرف ایک اسلام باقی رہے گا. لا یبقى الا الاسلام، اسلام کے سوا کوئی دین باقی نہیں رہے گا. یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کریں. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، ظاہر ان کو تو برا لگنا ہی ہے. اب یہاں مشرکون ہے اور 10ویں پارے میں اور بلکہ 24ویں پارے میں بھی ہم کافرون پڑھ کر آئے ہیں. چاہے کافروں کو برا لگے، چاہے مشرکوں کو برا لگے، یعنی یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ وہ کیا سوچیں گے. کوئی ہمارا جو ہے نا وہ سافٹ امیج ان کے اندر قائم ہو، کوئی بیڈ امیج نہ کہیں ان کے اندر چلا، بھلے سے ان کو جتنا مرضی برا لگے. اور سورہ الفتح کے آخری جملے ہم نے پڑھے تھے، آخری جملے لیغیظ بہم الکفار، اللہ چاہتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، اللہ چاہتے ہیں ان کو غصہ آئے، اللہ جلائیں کافروں کو. لیغیظ بہم الکفار، یہ سورہ الفتح کے آخری الفاظ تھے. اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعت دی، اس جماعت کی یہ صفات ہیں، یہ جماعت کامیاب ہو رہی ہے، تناور درخت بن جائے گی. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر جلیں، ان کے دل پہ برچھیاں چلیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی تجارت، ایسی تجارت پر. اچھا اب یہ کام جو کرنا ہے نا، یہ کام کیسے ہوگا پھر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی حیات مبارکہ میں کر جائیں گے جتنا کر جائیں گے، لیکن وہ ایک محدود سطح تک ہوگا، وہ ایک محدود ہوگا. جزیرۃ العرب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر گئے، لیکن یہ تو پوری دنیا تک جانا ہے. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو اب اگلے رکوع کے اندر مشن یہ ہے، اور اس مشن کے لیے درکار جو صفات ہیں وہ یہ ہیں. یہ مشن ایسا ہی نہیں ہو جائے گا نعروں سے، تقریروں سے، جلسوں سے، جلوسوں سے، نہیں، ان سے نہیں ہوگا. کوئی مضامین لکھنے سے، کوئی اس طرح کرنے سے وہ معاون چیزیں ثابت ہو جائیں تو ہو جائیں، نہیں. کیسے ہوگا یہ؟ آؤ میں تمہیں ادلکم، میں تمہاری رہنمائی کروں، علی تجارت، ایسی تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. جو تمہیں، یہی جملہ یاد رکھیے گا، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. ایسا معاملہ بتاؤں، ایسے معاملے کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وتجاہدون، اور ایمان یہ ہم پڑھ کے آئے تھے
سورہ الحجرات کے اندر، سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا تھا، وہ بڑی عجیب آیت تھی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان والے پتہ کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کہیں شک و شبہ میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ اور آخری لفظ تھا اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں اپنے دعوی ایمان میں سچے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، ایمان کی صفت یہ بیان ہو چکی۔ وتجاہدون، اور جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ذریعے، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وہ جملہ سامنے رکھیں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو، اگر تم اس بات کو جان لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ یغفر لکم، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے تم سے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ویدخلکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں داخل فرمائیں گے، ویدخلکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں داخل فرمائیں گے، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری کہ بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ ومساکن طیبہ، مساکن رہائش گاہیں، طیبہ بہت ہی عمدہ، فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنتوں میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، کیونکہ اصل تو آخرت کی کامیابی ہے نا، تو آخرت کی کامیابی کے لیے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ تو کہ تھوڑا سا نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سخت لگتی ہیں، اس لیے تھوڑی سی ہماری توجہ اور دھیان بھی کم ہو جاتا ہے، ہمارا فوکس بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم، اور تمہیں داخل کریں گے، جنات، جنتوں میں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ کی جنتوں میں بہترین رہائش گاہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى، اور ایک اور چیز، تحبونہا، جو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، جو تمہیں بہت پسند ہے، نصر من اللہ، اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور جلدی ملنے والی فتوحات۔ یعنی یہ اچھا، اب یہاں نا ایک اصولی چیز سمجھ لیجیے، انسان محنت کا مکلف ہے، انسان نتائج کا مکلف نہیں ہے۔ انسان محنت کا مکلف ہے، انسان نتائج کا مکلف نہیں ہے۔ مثلا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، یہ مسلمان کے ذمہ ہے، یہ مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب آ جائے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی محنت کرے خلوص کے ساتھ صحیح راستے پر، لیکن بظاہر اسے کوئی نتیجہ نہ ملے، عین ممکن ہے، لیکن اس نے محنت کر لی، وہ بری ذمہ۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، دنیا میں وہ نبی بھی تشریف لائے ہیں جن پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، وہ نبی کامیاب، 100% کامیاب، محنت انہوں نے کر لی، اور محنت کا مقصد کیا تھا؟ لوگ ہدایت پہ آئیں، لیکن ایک بھی ہدایت پہ نہیں آیا، نتیجہ نہیں ملا، لیکن محنت کر لی، ٹھیک ہے، وہ بری ذمہ۔ انسان محنت کا مکلف ہے، نتائج کا مکلف نہیں ہے، یہ اصولی بات یاد رکھیے گا، انسان محنت کا مکلف ہے، انسان نتائج کا مکلف نہیں ہے۔ نتائج اس لیے کہا جاتا ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، مطلب اسے کیا انجام دینا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو ایک اور بڑی مثال دیتا ہوں، بڑی معروف مشہور مثال ہے ہمارے ہاں،
سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما میدان کربلا میں بہت بڑی قربانی دی، بڑی محنت کی، بہت بڑی قربانی دی. بظاہر کوئی سب وہاں وہ نہیں ملا، فائدہ نہیں ملا، بظاہر کامیاب. محنت کے مکلف ہے نا، محنت کی، قربانی دے سکتے تھے، دے دی، جتنی بڑی قربانی ممکن تھی دے دی. بظاہر کوئی فائدہ نہیں ملا، کوئی یہ نہیں ہوا کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پا لیا، نہیں، مقصد نہیں پا سکے، لیکن محنت پوری کر لی، بریو ذمہ. لیکن ہم نے ابھی پڑھا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے دل کے اندر نا وہ تھوڑا سا لالچ بھی ہوتا ہے. لالچ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے محنت کی ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا مل جائے، کچھ نہ کچھ مجھے اس کا صلہ مل جائے، یہ وہ چیز ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، تمہارا دل کرتا ہے نا اللہ کی مدد آئے، فتح ملے تو وہ بھی ہو جائے گا. آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے، دنیا کی کامیابی بھی ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری چیز جس کو تم بہت پسند کرتے ہو وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد. یہ جو جب امریکہ نے حملہ کیا تھا نا افغانستان پر، ملا عمر کا انٹرویو نکالی، آج بھی آپ کو مل جائے گا. جب انہوں نے آگے سے مزاحمت شروع کی تو اس سے نامعلوم، مجھے نہیں پتا کہ کس ملک کا صحافی تھا یا کس ادارے کا، کس ایجنسی کا، تو اس نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کیا ملے گا آپ کو؟ تباہی، ختم ہو جائیں گے آپ، مٹ جائیں گے آپ. تو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم محنت کے مکلف ہیں، ہم نتائج کے مکلف نہیں. محنت ہم کریں گے، اپنی سی کوشش ہم پوری کریں گے، نتائج کیا ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، نتائج وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم کوشش کریں گے اپنی سی پوری. تو جب انہوں نے پوری سی کوشش کی تو نصر من اللہ و فتح قریب. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو دنیا میں نتیجہ مل جائے، ضروری نہیں ہے. لیکن اگر نہ بھی ملے وہ کامیاب ہے. لیکن اللہ پھر بھی انسانی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے، انسان لالچی ہوتا ہے، یار میں نے اتنی محنت کی، کچھ ملنا چاہیے اس کا، تو اللہ وہ بھی دے دیتے ہیں. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ، اور ایک اور چیز وہ جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، وہ اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور بڑی جلد آنے والی فتح. وبشر المؤمنین، آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، بن جاؤ، ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار. اب اللہ کے مددگار کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے دین کے مددگار، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی کے مددگار، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کا دین لے کے آئے تھے. کما، جیسا کہ قالا، کہا تھا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے، للحواریین، حواریین سے کہا تھا، من انصاری، کون ہے میرا مددگار، اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کے لیے، کون ہے میرا مددگار. قالا، تو کہنے لگے، الحواریون، حواریین جو تھے وہ کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم بنیں گے اللہ کے مددگار، یعنی اللہ کے نبی کی مددگار، اللہ کے دین کے مددگار. تو اے ایمان والو، جس طرح حواریین نے اللہ کے دین کے مددگار کا رول نبھایا اور کردار ادا کیا، تم بھی کرو، تم بھی اللہ کے دین کی مددگار بنو. فآمنت طائفہ، ایمان لائی ایک جماعت، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے انکار کیا، ایک جماعت نے انکار کیا، بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت. کچھ لوگ ایمان لائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے. فأیدنا، تو ہم نے مدد کی، الذین، ان لوگوں کی، آمنو، جو ایمان لائے تھے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی ہم نے مدد کی. فاصبحوا، بس وہ ہو گئے، ظاہرین، غالب، اور وہ پھر غالب آ کر رہے. لیکن یہ غالب آنا جو تھا یہ فوری نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا ہم مددگار، اللہ نے کہا یہ لو مدد، لو جی غلبہ ہی غلبہ ہو گیا. نہیں، 300 سال 300 سال عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار
کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، ایثار کرتے رہے اور جد و جہد میں لگے رہے، پھر 300 سال کے بعد جو رومی سلطنت تھی وہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا اس نے، اور یوں ان کو غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا 300 سال بعد۔ اس دوران قرآن کریم میں کئی ایسے واقعات آتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے اوپر کیا کیا ظلم ڈھایا گیا۔ ایک ہم نے سورہ الکہف پڑھی، اصحاب کہف جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ اس قوم کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر بدترین ظلم ہوتا تھا، بے انتہا ظلم و تشدد۔ بالآخر ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، وہ جو ظالم تھے، مشرک تھے، ان میں سے وہ ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنے، بالآخر ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اسی طرح سورہ البروج میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ پوری ایک جماعت کو، بہت بڑی جماعت تھی، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، خندقیں کھود کر اور اس میں آگ جلا کر ان کو ڈال دیا گیا اس میں۔ یہ تو کچھ مناظر ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کیے، ورنہ اور نامعلوم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر کتنا ظلم ہوا، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں، وہ اس پر قائم رہے۔ فاصبحوا ظاہرین، ہم نے ان کو غالب کر کے دکھایا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت تھی اس پر اتنا وقت نہیں لگا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی خاص نصرت فرمائی۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ رعب کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، باد صبا کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، میری بہت مدد کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ مدد تھی کہ بہت تھوڑے عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن اور آپ کا دین جو تھا وہ آدھی دنیا پہ آ چکا تھا، صرف 20-25 سالوں میں، صرف 20-25 سالوں کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تھا، بلکہ آپ چلیں 40 لگا لیں، 40 سالوں میں وہ آدھی دنیا پہ غالب ہو چکا تھا۔ وہ آپ کی محنت تھی اور آپ کی ہمہ جہت محنت تھی اور آپ کی وہ کوشش تھی اور آپ کی تیار کی ہوئی جماعت تھی کہ جس نے اس مشن کو ایسے لیا اور پھر پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر۔ پھر دیکھیے جی